بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں حدیث نمبر 4 ہم نے پڑھی تھی، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 3208، کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ، جبکہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 2647، کتاب القدر باب کیفیت خلق الآدمی۔ اور اس حدیث میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا ہے اور جو کچھ تعلیم دی گئی ہے، تو اس کی مناسبت سے ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے انسان کے تخلیقی مراحل۔ اور یہاں جو کچھ ذکر کیا گیا کہ جس کے بارے میں ہم مفصل گفتگو اس سے قبل کر چکے ہیں، اور خلاصہ یہ کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے جب شکم مادر میں ہوا کرتا ہے تو وہاں جب اسے 120 دن یعنی 4 مہینے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہاں فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے، اور اسی وقت وہ اللہ کے حکم سے اس کے لیے 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ ایک تو اس کا رزق، اور یہ کہ اس کی موت یعنی زندگی کتنی پائے گا یہ، اور پھر یہ کہ اس کا عمل کیسا ہوگا، اور آخری اور چوتھی بات یہ کہ آخر کار وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم نے اس سے قبل یہ گفتگو کی کہ جب اس کا رزق اسی وقت لکھ دیا گیا ہے تو پھر کوئی یہ نہ سوچے کہ میں محنت کیوں کروں، میں کوشش کیوں کروں، میں خود کو ہلکان کیوں کروں، کہ رزق تو جو مقدر میں ہے بس وہی ملنے والا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو یہ سوچ دینی تعلیمات کی روح سے بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اٹھے، کوشش کرے، محنت کرے، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں مزید ایک اہم چیز کی طرف متوجہ کرنا بھی مناسب رہے گا، اور وہ یہ کہ اس کے بالکل برعکس انسان کی حالت ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تلاش معاش کے سلسلے میں، رزق کے حصول کے سلسلے میں اتنا ہلکان کر ڈالے خود کو کہ کسی چیز کا اسے ہوش ہی نہ رہے، ہر وقت بس یہی غم اس کے ذہن پر مسلط رہے، اور یہ کہ پیسوں کی خاطر، اور یہ کہ مال کمانے کی خاطر کیا حلال اور کیا حرام، اس تمیز کو بھی وہ فراموش کر بیٹھے، یا یہ کہ اتنا غم، اتنی پریشانی کہ کیا بنے گا، کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، مستقبل کا انتظام کیا ہوگا۔ تو اس قسم کی جو مایوسی کی باتیں ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے انسان ہر وقت یہ کہ بھاگ دوڑ، نہ نماز کا ہوش ہے، نہ کسی دینی فریضے کا ہوش ہے، نہ اہل و عیال اور حقوق العباد کا ہوش ہے، نہ اسے حقوق اللہ کا کوئی ہوش ہے۔ تو یوں خود کو اتنا زیادہ ہلکان بھی نہ کیا جائے تلاش معاش کے سلسلے میں، کیونکہ رزق اللہ نے جو اس کے نصیب میں لکھ رکھا ہے وہ ضرور اسے مل کر ہی رہے گا، لہذا ذرا آرام سے کام لے، خود کو ہلکان نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، فرمایا کہ یقیناً رزق تو انسان کو بالکل اسی طرح تلاش کرتا پھرتا ہے
کہ جس طرح اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ کس قدر عجیب بات ہے یہ۔ موت سے کوئی مفر ہے؟ ہرگز نہیں۔ موت تو یقینی ہے۔ سب سے بڑی حقیقت ہی کسی بھی انسان کے لیے یہی ہے کہ ایک دن موت اسے آ دبوچے گی۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ امیر ہو یا فقیر ہو، وہ کوئی بادشاہ ہو یا غلام ہو، خادم ہو یا مخدوم ہو، کالا ہو یا گورا ہو، جو اس دنیا میں آ گیا ایک بار تو پھر اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی یوں چلی آ رہی ہے کہ جس طرح جہاں وہ جاتا ہے تو اس کا سایہ اس کے ساتھ ہی چلتا ہی رہتا ہے۔ تو زندگی کے ساتھ موت بھی چلی آ رہی ہے یقیناً۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسان کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ جس طرح موت یقینی ہے، اور یہ کہ موت انسان کو تلاش کرتی ہے، تو اسی طرح رزق بھی انسان کو خود تلاش کرتا ہے کہ جو رزق انسان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ اس کی تلاش میں ہے، وہ اسے مل کر ہی رہے گا۔ لہذا رزق کی ضرورت سے زیادہ فکر نہ کی جائے، خود کو ہلکا نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ خبردار، اس بات کو یاد رکھو کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے نصیب کے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور تلاش رزق میں مناسب طریقہ اپناؤ۔ تلاش رزق میں مناسب طریقہ یعنی صبر و تحمل کے ساتھ، اور یہ کہ مناسب حدود کے اندر رہتے ہوئے، نہ یہ کہ انسان خود کو ہلکان کیے رکھے اور اسی بارے میں سوچ سوچ کر ہمیشہ غمگین اور اداس اور رنجیدہ خاطر رہا کرے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور کیا بنے گا میرا۔ تو لہذا اس بات کو یاد رکھے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا اور اپنے نصیب کا رزق مکمل نہ کر لے۔ لہذا تسلی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ، اور یہ کہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ تلاش رزق کا کام کیا جانا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ اگر رزق کے معاملے میں تاخیر ہو رہی ہو تو یہ چیز سوچ کر انسان کے دل میں کبھی ایسا نہ ہو کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالنے لگے کہ میں تو کب سے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، منتظر ہوں، کوئی انتظام ہی نہیں ہو رہا روزگار کا، لہذا آخر کب تک۔ تو اب ایسا کیا جائے کہ جو ایک حرام دروازہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے تو چلیے اب ادھر ہی چلنا چاہیے۔ تو شیطان انسان کو اگر ورغلانے لگے تو انسان کو شیطان کی یہ بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔ اگر رزق کے معاملے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہو تو ایسا نہ ہو کہ اب شیطان تمہیں ورغلانے لگے کہ اب تم کسی حرام طریقے سے رزق کی تلاش کے بارے میں سوچنے لگو۔ ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو رزق ہے تم وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس سے نہیں لے سکتے۔ یعنی اللہ سے اگر کسی کو کچھ چاہیے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر انسان کو کسی انسان سے کوئی چیز مطلوب ہوتی ہے
تو پھر انسان اسے ناراض کر کے، تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر میں نے اسے ناراض کیا تو پھر وہ چیز مجھے ملنے والی نہیں ہے۔ تو انسان کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں اسے خوش کروں، اور یہ کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ انسان سوچتا ہے کہ اسے میں خوش کروں گا تبھی مجھے وہ چیز مل سکے گی جو کہ اس کے ہاتھ میں ہے، مثلا ملازمت ہے یا اور کوئی بھی چیز ہے، یا ملازمت میں ترقی کا معاملہ ہے۔ تو جب انسان جو کہ ہم جیسا انسان ہی ہے، فانی ہے، خاکی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، ایک نہ ایک دن وہ بھی پیوند خاک ہو جانے والا ہے کہ مٹی میں مل کر مٹی بن جائے گا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان سے اگر کچھ چاہیے، فلاں سے کچھ چاہیے، تو پہلے اسے خوش کرنا پڑے گا۔ تو پھر اللہ جو احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ سے اگر کچھ چاہیے تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے ہی وہ ملے گا، اسے ناراض کر کے نہیں ملے گا۔ لہذا اگر رزق کے معاملے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہو تو انسان کو چاہیے کہ اور زیادہ وہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ وہ حرام راستے سے رزق کے حصول کے بارے میں سوچنے لگے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، اس حدیث میں جو سب سے زیادہ اہم ترین معاملہ ہے، سب سے زیادہ نازک معاملہ، وہ ہے انسان کا عمل، اور یہ کہ انسان کا انجام، انسان کا آخری ٹھکانہ، اور یہ کہ آخر کار وہ شقی یعنی بدبخت ہوگا، یا یہ کہ سعید یعنی خوشبخت ہوگا، اور یہ کہ آخری ٹھکانہ جہنم میں ہوگا یا جنت میں ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم سبھی کا آخری ٹھکانہ جنت میں ہی ہو، اور یہ کہ اللہ ہمیں جہنم اور وہاں کے عذاب سے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہاں یہ جو تذکرہ کیا گیا اس حدیث میں کہ انسان زندگی بھر کوئی اچھے کام کرتا ہے جو کہ جنت میں پہنچانے والے ہیں، لیکن جو اس وقت لکھا گیا کہ جب اس میں روح پھونکی گئی تھی، اس دنیا میں آنے سے بھی بہت پہلے، اس دنیا میں آنے سے کتنے مہینے پہلے، یعنی 9 مہینے وہ وہاں رہا، تو جب وہ 4 مہینے وہاں گزر چکے تھے تب ہی یہ باتیں لکھ دی گئیں۔ 4 مہینے، 5 6 7 8 9، یعنی دنیا میں آنے سے بھی 5 مہینے پہلے ہی یہ سب کچھ لکھ دیا گیا۔ تو زندگی بھر بعض اوقات کوئی انسان وہ کام کرتا ہے جو کہ اسے جنت میں پہنچانے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت سے اس قدر قریب جا پہنچتا ہے کہ جیسے صرف ایک ہاتھ کی مسافت، لیکن وہ لکھا ہوا سامنے آ گیا، اور یوں آخری وقت میں اس نے برا کام کیا اور وہ جہنم میں جا پہنچا۔ اور اس کے برعکس بھی کوئی زندگی بھر ایسے کام کرتا ہے جو جہنم میں پہنچانے والے ہیں، لیکن آخری وقت میں کہ جب وہ اس قدر قریب پہنچ چکا تھا جہنم کے کہ صرف ایک ہاتھ کی مسافت باقی رہ گئی تھی، تو وہ لکھا ہوا سامنے آ گیا، اور اس نے آخری وقت میں کوئی اچھا کام کیا اور وہ جنت میں جا پہنچا۔ تو معاملہ تو بہت ہی نازک ہے، کیا کرے یہ بیچارہ انسان؟ تو اس پریشانی کا جواب یہ ہے ناظرین کرام کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آخری انجام کیا ہوگا۔ اس پر اللہ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا کہ بس جو لکھ دیا گیا بس لکھ دیا گیا، بلکہ اللہ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، جب اس کا علم کامل ہے تو پھر اسے پہلے سے یہ بات بھی معلوم ہے ہر انسان کے بارے میں کہ اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، لہذا ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کریں، اچھے کام کریں یا برے کام کریں، ہوگا وہی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ نے جو لکھ رکھا ہے تو اس لیے نہیں لکھا کہ ہمیں مجبور کر دیا،
بلکہ اس لیے لکھ رکھا ہے کہ اسے پہلے سے معلوم ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ جیسے والدین اپنے ہر بچے کے بارے میں وہ جانتے ہیں، تجربے کی روشنی میں وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا ہونے کے بعد کیسا بنے گا، یہ شریف انسان ہے یا یہ کہ اس کے مزاج میں شرارت ہے، ضدی قسم کا انسان ہے۔ اور اسی طرح کل کلاس میں جو ٹیسٹ ہونے والا ہے تو استاد جانتا ہے کہ میرے ان طلباء میں سے کل جو ٹیسٹ ہوگا اس میں کون کامیاب ہوگا، کون نکمہ ہی رہے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاد نے مجبور کر دیا ہے ان میں سے کسی کو فیل ہونے پر، یہ مطلب نہیں ہے۔ یا فرض کیجئے کہ ڈاکٹر ہے، وہ اپنے علم اور اپنے تجربے کی روشنی میں اگر یہ کہے کسی مریض کے بارے میں کہ یہ بس 6 مہینے کا مہمان ہے اس دنیا میں، یا 1 سال کے بعد یہ مزید جینے والا نہیں ہے، اور واقعی پھر وہ 6 مہینے یا 1 سال کے بعد کہ جتنی مدت ڈاکٹر نے بتائی تھی وہ مر گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے مار ڈالا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر کو اپنے علم کی روشنی میں پیشگی یہ اندازہ ہو گیا۔ تو اسی طرح کوئی انسان مجبور نہیں ہے تقدیر کے معاملے میں، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، لہذا اللہ کو پہلے سے یہ بات معلوم ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد کون کیا کرے گا، اچھے کام یا برے کام، اور پھر یہ کہ اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا، جنت میں یا خدا نخواستہ جہنم میں۔ اور اس تعلق سے ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہے، ہمارے لیے جو چیز ہمیشہ یاد رکھنے کی، ہمارے لیے جو بات انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بخواتیمها، کہ اصل عمل وہ ہے جو کہ آخری ہو، اور فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن ہر انسان کو اسی عمل کی کیفیت میں اٹھایا جائے گا دوبارہ کہ جس کیفیت میں جو کام کرتے ہوئے اس دنیا سے اس کی رخصتی ہوئی تھی۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ برائیوں سے اپنے دامن بچائیں، ہمیشہ ہی اچھے کام کیا کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں شاید یہی ہمارا آخری عمل ہو کہ ہم نے کوئی کام کیا اور اس کے بعد گھر سے نکلے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا اور دنیا سے گزر گئے۔ ہمیشہ ہی اچھے کام کیا کریں اور خود ہم اپنے لیے اچھے انجام کا انتظام کر لیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔